میاں والی سے حلقہ 89 سے الیکشن میں حصہ لیا عمران خان کے ساتھ سامنے، تو کیا وجہ تھی عمران خان کا مقابلہ اس کا ہی ورکر ماضی کا جو کل اس کو اپنا کہتا تھا جی میرا باس ہے، اس کا میں سپاہی ہوں، ہر جلسے میں اس کا سپاہی، پھر اس کے سامنے کیسے کھڑا ہو گیا؟ نہیں، ہم نے آج تک یہ لفظ سپاہی کا استعمال نہیں کیا، نہ ہم نے کسی کو اس طریقے سے باس مانا، نہ باپ مانا. لیڈر، ہم نے اس پارٹی کا لیڈر تو تھا. ہم نے اس کو ایک لیڈر مانا، اور پھر کہہ رہا ہوں برابری اور احترام اور عزت کے مقام پہ سے مانا، اور اس کو بھی معلوم ہے. ہمیں دوست کہتے ہیں آپ کے ساتھ تو وہ بہت احترام کے ساتھ پیش آتا تھا. میں نے کہا یہ سیلف امیج سائیکالوجی ہے. ہم بھی اس کے ساتھ اس لحاظ سے چلتے تھے کہ ہمارا قوم قبائل کا ایک رشتہ ہے، ناطہ ہے، ہم اس کی عزت کرتے تھے. لیکن آخ ہم اسے کہتے تھے کہ بھائی جان ہمیں ہیرو قبول نہیں ہے، ہمیں لیڈر چاہیے، اور وہ اس چیز کو مانتا بھی تھا اس چیز کو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ یہ جو آپ نے کہا، یہ جو سیاست میں ہے کہ جی ورکر، کیا کس چیز کا ورکر؟ ہم تو، میں نے لفظ ناراضگی معاف، جب وہ کہتے تھے نا ورکر، میں نے کہا ورکر یورپ میں استعمال ہوتا ہے سیکس ورکر کے لیے. میں نے کہا یہ ورکر کیا ہوتا ہے یار؟ وہ کوئی کہتا تھا ہم اس کے چیتے ہیں. میں نے کہا تم اپنے باپ کا بیٹا بن جا، آج تو چیتا ہے کل تو کتا بن جائے گا. یہ نہ چیتا بن، اللہ نے تجھے اپنا باپ دیا ہے، اپنے باپ کو باپ سمجھ، اپنی ماں کو ماں سمجھ. پالیٹکس میں تیرا کام ہے ووٹ دینا، ہمارا کام، ہم تو وہ سیاسی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کسی مقام پر آئیں گے. تمہارے پاس ایک ووٹ ہے، جس کو پسند کرو کسی معیار پہ اس کو ووٹ دے دو. یہ نہ اس کے چیتے بنو، چیتے سے کچھ اور کچھ بن جاؤ گے، اور بن گئے لوگ. پاکستان کی سیاست میں ہوا کیا ہے کہ ریٹائر فوجی آپ سمیت بہت سارے پی ٹی آئی باقی پارٹیوں میں ایک بڑا لشکر آتا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی میں جو ریٹائر فوجی آئے تھے انہوں نے پھر آ کر بہت سارے لوگوں نے پاکستان دشمنی کی طرف لگ گئے. ہوا کیا؟ نہیں، وہ پولیٹیشین نہیں تھے، وہ ریٹائرڈ فوجی ورکر. آپ بنا لیں ان کو، آپ ان کو چیتا بنا لیں، آپ ان کو وہ ہیرو ورشپ میں آپ لے آئیں. وہ ووٹر تھے اس کے، کیونکہ کبھی بھی فوجی ملک کی دشمنی نہیں کرے گا. وہ ووٹر تھے اس کے. اور اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، اور ان کا بھی بہت بڑا پھر جرم. پاکستان میں لانگ مارچ، خونی لانگ مارچ بھی ہوئی، پھر لاہور کا سانحہ، بہت سارے واقعات جو پاکستان دشمنی میں جلا، آگ لگائی گئی، تو بہت سارے کرداروں پہ، ریٹائر لوگوں پہ بھی الزام لگا. تو ہوا کیا سب کچھ؟ دیکھیں وہ شامل تھے، الزام غلط نہیں لگا. انہوں نے زیادتی کی. جس ریٹائرڈ آدمی نے بھی اس حد کو کراس کیا کہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میں ملک کا نقصان کر رہا ہوں، اور اس کلٹ میں وہ obsessed ہو گیا. یہی تو میں کہتا ہوں کہ کئی موقع آپ کی زندگی میں آتے ہیں جہاں پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور اس غلط اور صحیح کے فیصلے پہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اپنے حق کے لیے، یا میں ہی سب طاقت میں آ جاؤں، میں ہی پاور میں رہوں، اس وجہ سے اپنے سیاستدان کیوں انٹروڈیوس کر کے ملک کو نقصان دینے کی روایتیں ڈالی گئی ہیں؟ دیکھیں میں یہ جو آپ کا سوال کو اگر میں بالکل کلیئرٹی میں جاؤں، ہمارے پاس دوست بیٹھتے تھے، وہ کہتے تھے جی اس کو لایا کون؟ آپ لوگ، آپ کی فوج لے کے آئی، یہی چیز چلتی ہے نا. میں نے کہا جی میں نے کہا سب سے پہلی چیز ہے کہ غلط کیا، بات ختم. اب ہم آگے آ جاتے ہیں. میں نے کہا چلو 20% ایج دے دو، 20% کہ یہ آ کر بہتر کرے گا. 20% ایج دے دو. 80% ہم نے کہا غلط کیا. 20% یہ ہے کہ یہ آئے گا، اور یہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، اور یہ قوم میں بیداری اچھا کر کے یہ پروگریسو پالیٹکس کو آگے لے کے جائے گا. پالیٹکس کے ساتھ جو آج بھی گلے ہیں لوگوں کو وہ موجود ہیں. یہی گلے موجود ہیں کہ پیسہ کمایا جاتا ہے، باپ در نسل آتی ہے، نسل در نسل لوگ آتے ہیں. تو لوگ جب اس کی طرف گئے تو وہ لوگوں کو کسی نے زنجیروں سے باندھ کے تو کوئی لے کے نہیں گیا. اس نے جو اپنا نیریٹو دیا، یا جس بات جو اس نے کی وہ لوگوں کو اپیل کر